دو دن پہلے یوگی جی نے پارلیمنٹ میں اقبال کے اشعار پڑھے، اور کون سے اشعار پڑھے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ ارے بولو نا، اتنا آسان نہیں کیا؟ ارے بولو، یہ اشعار یوگی جی کے سمجھ میں آ گئے۔ یہ اشعار پارلیمنٹ میں مودی جی نے سنے، مودی جی کے سمجھ میں آ گئے، اور وہاں اعلان ہو گیا یوگی جی کی زبان سے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ چین عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یعنی یوگی جی نے بتائے کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ غور سے سننا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، فضائیں اللہ کی، یہ سارا جہان اللہ کا، یہ پورا سسٹم، یہ نظام کائنات، یہ سب کچھ اللہ کا، اور ہم اللہ کے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ تو بھیا ہمارا تو سب ہے، بولو زور سے، ہمارا تو سب ہے۔ اور ہندوستان، وہ پیارے بچوں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ اس ملک پر ہمارے بزرگوں کا بھی احسان ہے، اولیاء کرام کا احسان ہے، خواجہ صابر کلیری کا احسان ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا احسان ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، اور یہ ایسے جتنے اللہ والے لیتے ہوئے ہیں۔ سورت کی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ گجرات والوں، تمہارے اوپر خواجہ دانا کا بھی احسان ہے۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی اس دیش کو سجایا، اور ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی اس دیش کے لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دہلی کے لال قلعے سے لے کر، یہ جملے پر دھیان دینا، دہلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی کی، پاکستان کی سڑک تک کوئی جھاڑ، کوئی پیڑ، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کی لاشیں انگریزوں نے نہ لٹکائی۔ اتنی قربانیاں ہم نے۔ مولانا کہہ رہے تھے مدارس کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں مولانا کہ مدارس کا احسان ہے۔ یہ مدارس اگر نہ ہوتے تو پھر انقلاب زندہ باد کا نعرہ کون لگاتا؟ ارے یہ مدارس نہ ہوتے یوگی جی تو انگریزوں ہندوستان چھوڑو تمہارا ابا لگاتا۔ ارے انہی مدارس سے نعرہ لگا انگریزوں ہندوستان چھوڑو، انہی مدارس کے بعد لوگوں نے نعرہ لگایا انقلاب زندہ باد۔ تو ملک کو آزادی ملی، اور یہ مدرسوں کی دین ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ ارے بولو نہ مانو۔ تم تو اس وقت انگریزوں کے ساتھ مل کر کیا کر رہے تھے مجھے سب معلوم ہے، لیکن ابھی بتانے کا ٹائم۔ چلو آؤ، میں صرف پیارے بچوں تم کو احساس دلا رہا ہوں کہ تم کو مدرسے میں رہ کر، حافظ صاحب میں پیارے بچوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو مدرسے میں رہ کر اپنے آپ کو بہترین صلاحیت مند عالم بنانا ہے، بہترین صلاحیت مند اپنے آپ کو مفتی بنانا ہے، بہترین صلاحیت مند اپنے آپ کو مفسر بنانا ہے، اپنے آپ کو محدث بنانا ہے۔ او پیارے بچوں، دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ قسم اللہ، ایک مفتی ہارون تھک جاتا ہے، کئی مفتی ہارون چاہیے، کئی مفتی ہارون چاہیے پیارے بچوں۔ اور آج جس بیرنگ کے ساتھ آپ تقریر کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ مفتی ہارون یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کون؟ انشاءاللہ میرے اس مدرسے کے بچے، دارالعلوم مرکزی دارالعلوم پال کے بچے، حافظ صاحب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ قرآن بہترین انداز میں پڑھیں گے، حدیث کو بہترین انداز میں سیکھیں گے، علم دین کو بہترین انداز میں سیکھیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ مرکزی دارالعلوم پال کا بچہ ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں، دنیا کے ملک ملک جائے گا، اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائے گا۔ کون؟ انشاءاللہ۔ میں نے ایک اور دوسری آیت پڑھی قرآن کی، وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کہتا ہے پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اور میرے پیارے بچوں،
قرآن میں سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے حج کا حکم نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے اور کوئی عبادت کا حکم نہیں آیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہے، اور آپ بھی جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت یہ ہے اقرا، اقرا، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اور اس کے معنی ہے، اقرا کے معنی ہے پڑھ، پڑھ۔ یعنی رب نے سب سے پہلے کاہے کا حکم دیا؟ بولو زور سے، پڑھ۔ کیوں رب نے پڑھنے کا حکم پہلے کیوں دیا؟ تو بڑی پیاری بات علماء نے کہی ہے کہ رب نے پڑھنے کا حکم پہلے اس لیے دیا کہ وہ رب بھی جانتا ہے جب تک یہ میرا بندہ پڑھے گا نہیں مجھے بھی نہیں پہچانے گا۔ وہ رب جانتا ہے کہ پڑھے گا تو پہچانے گا خالق کون، پڑھے گا تو پہچانے گا پیدا کرنے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نفع کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نقصان کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا یہ ہوائیں یہ فضائیں کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون لاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بارش کو کون برساتا ہے، اور پڑھے گا تو جانے گا کورونا کو کون لاتا ہے۔ ارے بولو، کورونا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، کیا سب تھا؟ کورونا اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا اور اپنی مرضی سے گیا بھی نہیں۔ آج میں نے اٹالو میں ایک جملہ کہہ دیا ہنستے ہنستے کہ کورونا کا ہندوستان میں آنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں سمجھا، قسم اللہ، شکر اللہ، نہیں موڈ تھا کورونا کا، کورونا کا یہاں آنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن اس وقت میں نے حکومت سے کہا کہ دیکھو ذرا تھوڑا سا دھیان دو، کورونا کے 2 سال پہلے تک کے پورے ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت چاہتی تھی، ہے نا، امت شاہ چاہتا تھا، مودی جی چاہتے تھے کہ NRC آئے اور NRC کے ذریعے سے ہم کچھ لوگوں کو یہاں سے باہر نکالے، یعنی کچھ لوگ بولے تو ہم لوگ سیدھا سیدھا۔ اب مسلمان 2 سال تک کے دھرنا دیتا رہا، دہلی سے لے کر جلگاؤں تک۔ میں گجرات کی بات نہیں کرتا کیونکہ گجرات میں شریف لوگ رہتے ہیں، گجرات والے بولتے ہیں جب آزادی ملے گی تو ہم ساتھ میں رہیں گے نا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اور کرنا بات میں جانے کے بعد کیوں؟ ارے بلقیس بانو پر تمہارے گجرات میں ظلم ہوتا ہے تو جلگاؤں میں مفتی ہارون آواز اٹھاتا ہے، دھرنا دیتا ہے۔ گجرات کی گلی میں احمدآباد سے لے کر سورت تک کسی پر ظلم ہوتا ہے تو مفتی ہارون جلگاؤں میں بیٹھ کر دھرنا دیتا ہے۔ فلسطین میں اگر ظلم ہوتا ہے مفتی ہارون آواز اٹھاتا ہے۔ میں نے جب دھرنا دیا فلسطین کو لے کر جلگاؤں میں روڈ جام کر دیا تو وہاں کی SP کلیکٹر نے مجھ سے پوچھا اور کہا یار مفتی صاحب تم بھی عجیب آدمی ہو، فلسطین 7 سمندر پار اتنی دور کا ملک ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو تم یہاں پر جلگاؤں میں دھرنا دے رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ہم کو یہاں کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو میں نے SP صاحب سے کہا، کلیکٹر صاحب سے کہا صاحب فلسطین میں میری خالہ رہتی ہے، میرے ماموں بھی رہتے ہیں، میرے خالو بھی۔ او یارو نبی نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، او پال والو یہ پیغام سن لینا۔ نبی نے کہا، یہ جتنے لوگ سن رہے، نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میں کہتا ہوں جو رشتہ نبی نے ہمارا جوڑ دیا وہ رشتہ خون کے رشتے سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ او مسلمانوں، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، کھینچتانی نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، جلن نہیں کرنا، ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھالنا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ نبی نے کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے آج میں پیغام دے رہا ہوں کہ یہ پال کے میرے بچے انشاءاللہ جب فارغ ہو گئے تو دنیا تک دین کو پہنچائے گے۔ دیکھو یہاں پر ایک بچہ آیا، اس نے نبی کی سیرت پر بیان کیا، ایک بچہ آیا اس نے موت کو یاد دلا دیا۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے جانے کب نکل جائے۔ کیوں؟ اب نہ وہ ہلاک ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جوں وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، اس بچے نے بڑی پیاری تقریر کر کے یاد دلایا کہ پوچھو تاج محل کے مالک سے کہ کہاں چلا گیا، پوچھو لال قلعہ کے مالک سے کہ کہاں چلا گیا۔
میں نے آج سے 5 دن پہلے اورنگ آباد میں کہا، مولانا غلام صاحب وسطین میں موجود تھے اس وقت، میں نے ایک جملہ کہا اورنگ آباد میں نے کیا کہا جملہ، کہ اگر ان بادشاہوں کو، ان مغلوں کو، یہ جملے پر دھیان دینا، اگر ان مغلوں کو اللہ ہمارے علماء جیسی عقل دے دیتا، حافظ عبدالغفور صاحب، شبیر صاحب، اقبال صاحب جیسی عقل دے دیتا، غلام مستانوی جیسی عقل دے دیتا، تو یہ مغل ہم کو تاج محل اور لال قلعہ نہ دے کر ہم کو مدرسے، اسکول، کالج اور ہاسپٹل دے کر جاتے۔ بولو صحیح بات ہے، کیونکہ آج تاج محل کا پیسہ اپنوں کو آ گیا، ارے بولو نا یار، لال قلعے کے کروڑوں روپے مہینہ آ رہے اپنوں کو آ گیا، سب چور حکومت کھا رہے، ارے بولو نا، سب چور کھا رہے ہیں۔ تو یہ مغل اگر ہم کو مدرسے دے کر چلے جاتے تو حافظ عبدالغفور صاحب کو اتنا ٹینشن نہ ہوتا۔ کیا آپ کو پتا بھائی؟ تو اب یار سنو، یہ پیارے بچے بڑی اچھی محنتیں کر رہے ہیں، تو اس میں اتنا ہی کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پیارے بچوں، تعلیم میں، علم میں محنت کرنا ہے، علم بڑا خوددار ہے۔ تو یارو یہ جملہ سن لو، علم بڑا خوددار ہے، بہت خوددار ہے۔ تم سوچو گے کہ ہم موبائل بھی دیکھتے رہے اور علم آ جائے، نہیں۔ تم سوچو گے کہ ہم کرکٹ میں بھی اپنا وقت لگائیں اور علم آ جائے، ارے بولو زور سے، نہیں آئے گا۔ تم سوچو گے کہ ہم ٹائم پاس کریں، مستی کریں، استادوں کی بے ادبی کریں، مدرسے کا احترام نہ کریں، مسجد کا احترام نہ کریں اور علم آ جائے، نہیں آ سکتا۔ علم بڑا خوددار ہے، بہت خوددار ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ علم اتنا خوددار ہے کہ جب اس کو تن من دھن، بولو اپنی زبان سے بولو، کیا کیا؟ جب تینوں دے دو نا، جب تھوڑا سا آتا، جب کتنا سا آتا، اتنا سا آتا جتنا میں بول رہا ہوں، اس سے زیادہ 0/0۔ کبھی سمجھنا مت کہ تم عالم بن گئے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ڈگری مل گئی، عالم بن گئے، الحمدللہ تو کتابوں کی ضرورت نہیں، ایسا نہ۔ پیارے بچوں، محنت کرنی پڑے گی، اور یاد رکھو گجرات کے ان بڑوں کے ذریعے سے میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں پوری دنیا کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، اب اگر تم کو ترقی کرنا ہے، عزت بنانا ہے، مقام حاصل کرنا ہے، تو تمہارے پاس تعلیم کے علاوہ، ایجوکیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہ، ارے میں تو ہندو بھائیوں کو کہتا ہوں، میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ صاحب ابھی میرا بڑے مندر میں پروگرام ہوا، آپ یہ مت سمجھو کہ میں صرف ایسے بیان کرتا ہوں، مندر میں بھی میرا بیان ہوتا ہے۔ ابھی میرا منگل گرہ مندر میں بیان ہوا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا مندر مانتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایودھیا میں جانے والا ہے۔ ارے بولو نا آمین۔ یس، اور بڑے بڑے سادھو سنتوں کو دیکھا آپ میرے بارے میں، فیس بک پر دیکھو، گوگل پر دیکھو، میں کون ہوں۔ بڑے بڑے سادھوؤں کے سامنے بیان ہوتا ہے، تو میں تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تم قرآن سے تو بڑا پیار کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو کہ اگر قرآن کی کوئی بے عزتی کرے تو تم اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتے۔ تو جب قرآن سے اتنا پیار ہے تو پھر قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھ۔ جب قرآن کا پہلا حکم کیا ہے بولو؟ پڑھ۔ تو پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھ۔ اور تعلیم میں وہ پاور ہے کہ میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں صاحب، حاجی صاحب، میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں، دیکھو کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، شعر کو دھیان دینا، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، دھیان دو جملے پر، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، تخت و تاج مت مانگو، تخت و تاج حکومت مت مانگو، بلکہ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ حکومت ابھی اتنی گھٹیا ہو گئی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کس کو بھی مل جا رہی ہے، نہیں سمجھا؟ ارے بھائی دیکھو، اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ تخت مانگو نہ حکومت مانگو، کسی کو بھی مل جا رہا، یہ تخت کسی کو بھی مل جا رہا، حکومت کسی کو بھی مل جا رہی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے مہاراشٹر کی حکومت کس کو ملی؟ رکشا والے، نہیں مل جا رہی،
ایک ناتھ شندے کیا ہے؟ رکشا والا، رکشا ڈرائیور ہے. رکشا والے کو ہمارے مہاراشٹر کی حکومت ملی. اور پراپر دلی شہر کی حکومت کس کو ملی؟ جھاڑو والے. کس کو ملی؟ کیجریوال. جھاڑو والے. اور پورے ملک کی حکومت دیکھو سب بولے گا کس کو ملی؟ اس کا مطلب تخت تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایرے غیرے نتھو اب بیکری والوں کو ملے گی انشاءاللہ. کیوں ہے؟ تو میرے پیارے بچوں میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں، بالکل ہنستے ہنستے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کیا حاصل کرو، تعلیم سے ہی آپ کو مقام ملے گا. کیوں؟ اگلا شعر سن لو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں. میں کہتا ہوں تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہوں کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. ماشاءاللہ شاعر کیا، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. اس لیے آپ کیا حاصل کرو؟ ارے بولو علم. اور میری بہنوں سے میں آخری جملہ کہہ کے جاؤں گا. مجھے یقین ہے کہ عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں. 10 منٹ ہے آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ وہ کہہ رہے کہ آپ کا بیان ڈرائیور، ٹرین کے ڈرائیور کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ وہ رک گئے. تو میرے پیارے بچوں کیا حاصل کریں گے؟ بولو زور سے. علم. آج مفتی ہارون کو بلایا گیا. کیوں بلایا گیا؟ ارے بولو. کوئی پیشانی پہ ہیرے لگے ہوئے، کوئی نور. ارے بولو نہیں. جو تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے وہ سننا اور سیکھنا مقصد ہے. تو آپ بھی جب سیکھو گے نا پیارے بچوں تو اللہ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا. لوگ آپ کی قدر کریں گے. بلکہ ہنستے ہنستے ایک بات بتاؤں آپ کو. مولانا دیکھیے آپ صاحب کتنی پیاری بات کہہ رہا ہوں. ایک بات بتاؤ بچوں، تاج محل گھومنا ہے؟ بولو دوست، گھومنا ہے نا بھائی؟ سب کے شوق ہے کہ نہیں؟ دل چاہتا ہے کہ نہیں تاج محل گھومنا؟ اچھا دل چاہتا ہے کہ نہیں دبئی گھومنا ہے؟ ارے بولو نا یار. میں آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں. آئیڈیا فری میں گھومیں گے. کیا گھومیں؟ یو وانٹ ٹیک آن فری. آئیڈیا کیا ہے؟ سنو. آئیڈیا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ، میرے بھائی نے مجھے یہ آئیڈیا دی تھی. مجھے گھومنے کا بہت شوق تھا. میرے بھائی بڑے عالم تھے، مولانا بشیر صاحب ندوی. تو وہ کہتے تھے بیٹا ہارون 8 سال کا عالمیت کا کورس ہوتا ہے. تو وہ ایک مثال دیتے تھے کہ دیکھ اگر 8 سال محنت کرے گا تو 80 سال تک، ایسا 8 اور 80 جوڑتے تھے وہ کہتے تھے 80 سال تک دنیا تجھے گھمائے گی. اور 8 سال اگر تو نے مدرسے میں محنت نہیں کیا، کھیلنے کودنے میں موبائل میں لگا دیا، تو پھر تو پریشان ہو جائے گا. اور تو ہندوستان میں بھی تاج محل دیکھنا جانا چاہے گا تو تجھے کرایہ لگے گا. میں نے ان کی بات کو یاد رکھا. اب کیا ہو گیا کہ میں نے محنت کیا اور طالب علم کے زمانے میں کھیل کود اور گھومنے سے ذہن ہٹا لیا. آج لوگ مجھے گھما رہے ہیں. میری بیوی اگر کہتی ہے کہ مفتی صاحب تھوڑا سا آگرہ گھومنے کو دل چاہ رہا ہے، تو میں بیان کی تاریخ آگرہ والوں کو دے دیتا ہوں. ارے کچھ سمجھے یار. ارے بولو. ابھی یہ ماں بیٹھا ہے، 2 برقعے میری بیوی کو پسند آئے تھے. میری بیوی بولی سورت جا کے برقعے لاؤ. میں نے حافظ عبد الغفور کو تاریخ دے دی. برقعے بھی آ گئے، پیسہ بھی پاکٹ بھی. تو اب دیکھو میں کیا کر رہا ہوں ہنستے ہنستے پیارے بچوں. اب کیا ہوتا، میں دبئی بھی گیا، دبئی میں میرا بیان ہوا. کویت بھی گیا، کویت میں میرا بیان ہوا. سمجھے یار؟ اب لوگ گھماتے بھی ہے. دبئی میں لوگوں نے 2 دن بیان کروائے، 8 دن برج خلیفہ اور سب دکھائے، گھمائے پھرائے، اور آخر میں 50,000 روپے پاکٹ میں رکھ کر دیے. حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ کس وجہ سے؟ بولو علم، تعلیم. آج بابا صاحب امبیڈکر کے لیے پورا ہندوستان ان پر تھوک رہا ہے، جنہوں نے بابا صاحب کا اپمان کیا. جنہوں نے بابا صاحب کا اپمان کیا، اس بابا صاحب کے اپمان پر پورا ہندوستان ان گھٹیا لوگوں پر تھوک رہا ہے.
اور بابا صاحب امبیڈکر کے لیے مفتی ہارون بھی دھرنے نکال رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ بابا صاحب نے ایجوکیشن، علم اور تعلیم کو عام کیا اور انہوں نے ایسا علم سیکھا کہ سنویدھان لکھا. اور پھر بابا صاحب امبیڈکر کا سنو، یہ بہت پیاری بات یاد آ گئی مولانا، بہت پیارے بچوں سنو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ بابا صاحب امبیڈکر جس برادری کے ہیں نا، ہندوستان کے کچھ لوگ اس برادری سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ بابا صاحب امبیڈکر اگر کسی پلیٹ کو ہاتھ لگا لے تو وہ پلیٹ پھینک دی جاتی تھی. اگر بابا صاحب امبیڈکر کسی گلاس کو چھو لے وہ گلاس پھینک دیا جاتا تھا. بابا صاحب امبیڈکر اگر کسی دالان پر قدم رکھتے تو وہ دالان دھوئی جاتی تھی. لوگ ان کی برادری سے ان سے اتنی نفرت کرتے تھے. لیکن سنو پار والوں، یہ جملہ کہ علم میں وہ پاور ہے، ایجوکیشن میں وہ پاور ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جب علم حاصل کیا اور اس ملک کا سنویدھان لکھا تو ابھی اگلے مہینے جب 26 جنوری آئے گا نا تو پورا ہندوستان اور نفرت کرنے والے بھی بابا صاحب امبیڈکر کو سلام پیش کریں گے. بجاؤ زور سے تالیاں بجاؤ یہاں پر. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے تعلیم کا. ارے بولو، تعلیم حاصل کرو گے نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور ارے بولو آخرت میں بھی کامیاب. اور اب آخری آیت سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھو اب ایک، کیونکہ میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے اس لیے ان کے لیے یہ پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ بڑے پیار بڑے انداز میں آپ سے ہم سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. اللہ ایمان والے مردوں سے کہتا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو بھی بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے. اور میری بہنوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ سے بھی ہم سے بھی یہ کہتا ہے، اللہ آپ سے بھی ہم سے بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر بار والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں مسلمان عورتوں سے کہتا ہوں، میں مسلمان مردوں سے کہتا ہوں، یہ بچے جو بال میں حافظ بن رہے ہیں، لوگ مولانا حافظ کی اہمیت نہیں جانتے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا کلکٹر بنے گا، آئی پی ایس بنے گا، ایس پی بنے گا، دنیا کا کوئی بڑا عہدہ لے گا، ہے نا، انگلش پڑھے گا، انگلش میڈیم میں جائے گا. ہم انگلش کے مخالف نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے میں خود میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں. میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، میں صرف ملا نہیں ہوں. بتانا پڑتا مولانا کبھی کبھی کو کیا لگتا ملا ملا ہے. میں ڈاکٹروں کا پروفیسر ہوں. دوسرے یہ کہ میں جمعیت علماء کا صدر ہوں. تیسرے یہ کہ میں مفتی ہو کر ایک ایسا چینل چلاتا ہوں جس سے خود مودی جی پریشان ہیں. وائرل نیوز، میرے چینل کا نام کیا ہے؟ وائرل نیوز. کیونکہ میں چینل کیوں کھولا؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ کو کیا سوچی چینل کھولنے کی؟ تو چینل کیوں کھولا؟ کیونکہ لوگ مائک پر بولنے نہیں دیتے تھے. میں ظلم کے خلاف بولنا چاہتا تھا تو جہاں جاتا تھا تو پہلے لوگ بولتے تھوڑا سا مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا نرم بولنا. کب تک چلے گا ایسا یار؟ میں نے کہا اپنی ہی دکان کھول لیتا ہوں. سمجھ آیا؟ لوگ ہاں اب تو لوگ کورونا وائرس سے اتنا ڈرتے نہیں بی جے پی والے جتنا میرے چینل سے ڈرتے. تو یارو میں نے دیکھا کہ میں میرے خون میں ہے ظلم کے خلاف بولنا، ظالموں کے خلاف بولنا صاحب. تو میں نے پھر مفتی ہونے کے باوجود میں میڈیا کی لائن میں گیا اور اللہ نے ایسا قبول کیا کہ 3 سال کے اندر میرے ہندو بھائیوں نے مجھے پورے ہندوستان کا میڈیا کا ادھیکش بنایا. کس نے بنایا؟ ہندو بھائیوں نے. میرا ستار معلوم بمبئی میں کیا ہوا؟ راج بھون، جو گورنمنٹ کی سب سے قیمتی جگہ ہوتی ہے، راج بھون جہاں گورنر رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ راج بھون میں گورنر ہاؤس میں گورنر بھگت سنگھ کوشیاری
اس کے ہاتھوں سے میرا ستکار و سمان ہوا اس ملا کا، اس وجہ سے ارے بولو نا، علم، تعلیم، ایجوکیشن۔ اب لوگ عالم حافظ کو یوں ہی سمجھتے کہ یہ عالم حافظ کیا کریں گے۔ پہلے دو ہی جملے سن لو، میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اور پیارے بچوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے حافظ صاحب، مدرسے کے بچے بھی کیا سوچتے ہیں، یار اپن تو حافظ بن رہے ہیں، اپن تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اپن تو کوئی بڑے آفیسر نہیں بن سکتے، نہیں ایسے سوچتے ہیں۔ او میرے پیارے بچوں، یہ جملہ سننا، قسم اللہ کی کسی نے آج تک کہ آپ کو اس اسٹائل میں نہیں سمجھایا ہوگا۔ او میرے پیارے بچوں، اگر آپ حافظ بن رہے ہو، آپ عالم بن رہے ہو، دین کا علم حاصل کر رہے ہو، تو یہ جملہ سن لو، قسم اللہ کی دنیا میں آپ سے بڑا ڈگری والا کوئی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا، خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے اونچی ڈگری والا، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو جب میرے نبی نے کہہ دیا زمین پر سب سے اونچی ڈگری والا وہ ہے، تو کلکٹر حافظ قرآن سے اونچا نہیں ہو سکتا، ایس پی حافظ قرآن سے اونچا نہیں ہو سکتا، پروفیسر، ٹیچر، ڈاکٹر حافظ قرآن سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ ارے بولو نہیں ہو سکتا۔ تو آج سے تم بھی فخر کرنا کہ تم کیا حاصل کر رہے ہو، علم، وہ بھی قرآن کا۔ اور سن لو میری بہنوں، اگر تمہارے پاس اولاد ہے، اگر 4 اولاد ہے، تو مولانا ہم تو یہ کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ تمہارے پاس کمی تو ہے نہیں اولاد، ہر گھر میں 5-6 کھیل رہے ہیں، کرم ہے اللہ کا۔ انور صحیح بولو، دیکھو انور میرا باڈی گارڈ ایک دم خطرناک، اس کو دیکھ کے کوئی وائرس میرے قریب نہیں آتا ہے، ذرا کھڑے رہے انور، کتنا خطرناک ہے دیکھو، کر رہے بس کر بولو دور سے انور بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ طاقت صحت عطا فرمائے۔ تو سنو پیارے بچوں، اب سنو، میں مسلمانوں سے کیا کہتا ہوں، ادھر دیکھو، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہارے ہر گھر میں 4-5 تو ہے، تو میں کہتا ہوں ایک کو کلکٹر بناؤ، ایک کو وکیل بناؤ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو انجینئر بناؤ، اور ایک کو تو پال میں لاؤ، حافظ عبدالغفور کے پاس دو۔ کیوں؟ کیونکہ حافظ صاحب کے پاس جب وہ آئے گا تو وہ حافظ بنے گا۔ اور اسی پر بات ختم کر رہا ہوں کہ سنو، حافظ بنے گا تو کیا بنے گا؟ اب یہ جملہ شبیر کا افضل صاحب، حافظ بنے گا تو کیا بنے گا؟ سنو، حافظ بنے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا، کیا کہا؟ حافظ بنے گا تو اللہ اس سے کہے گا حشر کے میدان میں، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن سے اللہ ایسے وقت میں کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اللہ حافظ جس سے کہے گا یا حافظ القرآن اقرا اقرا، او حافظ قرآن جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، اقرا اقرا، پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، کہو زور سے سبحان اللہ۔ یہ کس سے کہے گا اللہ؟ بولو زور سے، حافظ جی سے۔ شبیر صاحب میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا جائے گا، او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا، ارے بول جنت کی سیڑھیاں، وکیل صاحب سے بھی کہا جائے گا، او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا۔ بہت پیارے بچوں، تم کو ہنسی ہنسی میں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا۔ اگر آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں تو آپ دنیا کے ٹاپ لیول پر بیٹھے گا۔ کہاں پر ہے؟ ارے بولو سے، کوئی کلکٹر، کوئی ٹرٹر تم سے اونچا نہیں۔ اور میری بہنوں سن لو،
یہ تو حافظ جی کا مقام ہو گیا کہ حافظ جی سے اللہ یہ کہے گا او حافظ جی جو آیت تراویح میں پڑھتے تھے، جو آیت مصلی پر پڑھتے تھے، جو آیت مولانا کو سناتے تھے، پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ لیکن ماں کا کیا حال، ماں کو کیا رتبہ ملے گا، باپ کو کیا رتبہ ملے گا؟ جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو حافظ بنا دیا، میں نے بیٹے کو عالم بنا دیا تو مجھے کیا ملا؟ حافظ بنے گا تو 5000 والا بنے گا۔ نہیں سمجھا؟ حافظ بنے گا تو 5000 والا بنے گا، اور کم وقت نے مہنگائی اتنی بڑھا دیا تو خود کھائے گا کہ مجھے کھلائے گا؟ کیوں بھائی؟ ارے جن لوگوں کے خود کے بیوی بچے پاس میں نہیں ہیں وہ کیا جانے گیس کا قیمت کیا ہے؟ سمجھ رہا ہے؟ چھوڑ کے بھاگ گئے کچھ دن اپنے گھر والوں کو تو وہ کیا جانے؟ اب سنو، حافظ جی کی ماں سے اللہ اور باپ کو اللہ کیا مقام دے گا؟ یہ جملہ آتے ہی حافظ جی کی ماں، حافظ جی کے باپ کو نبی فرماتے ہیں اللہ نور کے منبر پر بٹھائے گا، جیسے ابھی شبیر صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں۔ حدیث کے جملے ہیں کہ اللہ ایسا منبر بنائے گا، منبر لگائے گا، اور وہ منبر لکڑی کا نہیں ہوگا، فرنیچر ویسا نہیں، بلکہ نبی نے کہا کہ وہ نور کا منبر ہوگا، اور اللہ حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے باپ کو اللہ نور کے منبر پر بٹھائے گا۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر، حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر اللہ تاج رکھے گا، اور نبی نے فرمایا اس تاج کی روشنی، اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اب پورا پال دیکھے گا، پورا سورج دیکھے گا، پورا گجرات دیکھے گا، اور پورا ملک دیکھے گا، بولے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اتنا اونچا مقام دے رہا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا یہ تو پال کا کسان ہے، یہ تو گجرات کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام ہوگا ماں باپ کبھی، ماں باپ بھی یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا مدرسے میں گیا تو کیا بنا، 5000 والا بنا، 10,000 واپس بنا، نہیں، او میرے پال والوں پھر کبھی آؤں گا، 5 سال کے بعد نہیں آؤں گا، جلدی آؤں گا، پھر کبھی آؤں گا، آپ نے مجھے بلانا، اور کیا کرنا مولانا؟ ایسا گراؤنڈ میں رکھنا، عورتوں کو بھی بڑی تعداد میں جمع کرنا، مردوں کو بھی بڑی تعداد، اصلاح معاشرہ، سماج سدھار کے عنوان سے بات کروں گا انشاءاللہ، پھر آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا۔ آج مدرسے کا جلسہ تھا اصلاح اللسان، کس کا جلسہ تھا؟ زبان کی اصلاح۔ تو پیارے بچوں آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان کی اصلاح، اور صرف تقریر نہیں سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے کہ اماں آ رہی ہے اور ابا آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا سمجھا؟ نہیں سمجھے؟ یہ بھی بات سیکھنا ہے باریکیاں کہ اماں آ رہی ہے اور ابا آ رہا ہے۔ سمجھ گئے ہوئی کچھ بچے میں کیا سمجھانا ہے نا؟ کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کی اردو ایسی ہے نا، ابا آ رہی ہے، ارے ابا آ رہا ہے، ابا کیا ہے؟ اصلاح اللسان، زبان کی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اور پوری طریقے سے محنت کرنا ہے۔ اب میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، صرف آمین کہہ دینا، میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، زور سے آمین کہنا۔ اے اللہ، یہ دعا کے الفاظ سن لو، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے اس ادارے مرکزی دارالعلوم پال کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ اور پیارے بچوں پہ آمین کہنا۔ اے اللہ، ہمارے استاد جو ہم پر محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ استادوں کو کیوں؟ کیونکہ استادوں کو اتنی پیمنٹ نہیں ملتی جیسے ہم لوگوں کو ملتی پروفیسر کو، گورنمنٹ سرونٹ کو۔ آج تمہارے استاد کم پیمنٹ لے کر تم پر محنتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور پھر آخری دعا میں کر رہا ہوں، آمین زور سے کہنا۔ اے اللہ، یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، میرے مولا اس ملک سے ظلم کو ختم فرما، زور سے کہو آمین۔ اے اللہ اس ملک سے ظالموں کو ختم فرما آمین۔ اے اللہ اس ملک میں ایکتا نصیب فرما آمین۔ اے اللہ اس ملک میں امن نصیب فرما آمین۔ اے اللہ اس ملک کو شانتی نصیب فرما آمین۔ اے اللہ اس ملک کو سچا وکاس نصیب فرما آمین۔ کیونکہ ان کا وکاس ابھی تک مجھے ملا نہیں گجرات میں، اس لیے میں کہتا ہوں کون سا وکاس؟ ارے بولو سچا وکاس نصیب فرما۔ بس انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جی اچھا، گاڑی چھٹی کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔
اچھا دیکھیے خواجہ صاحب کا میں بڑا عاشق، اب یہ ذرا یہاں سے اور جملہ لے لینا. خواجہ صاحب کا میں بہت عاشق ہوں، اور میں نے 3 دن پہلے حکومت سے بھی کہا کہ او حکومت تم نے بڑی گڑبڑ کر دیا، تو تم نے پنگا ہی میرے خواجہ سے لے لیا. نہیں سمجھا؟ پنگا ہی کس سے لے لیا حکومت نے؟ ارے کوئی کمبخت شیطان اٹھا اور کہتا ہے کہ خواجہ کا آستانہ ہی کھودا جائے. کیوں؟ تو میں نے کہا اب تو تم گئے، کیونکہ تم نے پنگا کس سے لیے؟ خواجہ صاحب سے. کیونکہ اس وقت بھی جب میرے خواجہ سے جے پال نے پنگا لیا تو بچا نہیں. اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے بھی پنگا لیا، وہ بھی نہیں بچا. جنہوں نے میرے خواجہ کے چاہنے والوں کا پانی روک دیے تھے وہ بھی قدموں میں آ گئے، اور پانی بھی کٹورے میں آ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ ادھر نہیں جانے کا، نہیں سمجھا، ادھر پنگا نہیں لینے کا، کیونکہ سب اپنے اپنے صوبے کے ہیں چیف منسٹر، اور میرے خواجہ معین ہے اس ملک کے پرائم منسٹر. کیا ہے؟ کون ہے؟ پرائم منسٹر. تو اب میں خواجہ کا عاشق ہوں، تو اس لیے حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کی وہ مشہور قوالی سنا دیا، تو وہ شعر سن لیجئے، کیونکہ قوالی کے تو لاکھ $2 لگتے ہیں. دے دیں گے آپ صاحب، دیکھ لے دیکھیے. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. ابھی فی الحال جے پال دوسرا ہے. کیوں؟ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر. خواجہ پر دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر. پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر، تو فرمایا، خواجہ نے کیا کہا پتھر کو دیکھ کر؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے. گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے. بولو زور سے کرم. قوال باولا ہے، ہم تھوڑی باولے. بھائی میں قوالی بھی پڑھ رہا ہوں، اور جو قوال نے غلطی کیا اس کی اصلاح اللسان میں اصلاح بھی کرتا ہے. نہیں سمجھا؟ کیونکہ اصلاح اللسان کا پروگرام ہے. تو کرم کس کا؟ زور سے بولو اللہ کا. اور پھر اسی پر بات ختم کروں گا کہ یہ میرا دیش جہاں پر خواجہ معین رہتے ہیں، جہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رہتے ہیں، جہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لیتے ہیں، جہاں حضرت خواجہ صابر کلیری لیتے ہیں، جہاں ہمارے مہاراشٹر کے خلدآباد میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب لیتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین شیرازی لیتے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے لیتے ہیں. اور ہندوستان کے لوگوں، میں تم کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہ دیش صوفی سنتوں کا، اللہ کے ولیوں کا دیش ہے، اور انہوں نے اس ملک میں امن، شانتی، ایکتا، محبت کو پھیلایا. اس لیے آج اگر ایک مہینے میں حافظ صاحب، اگر ایک مہینے میں میرے خواجہ کے آستانے پر، میرے خواجہ کے آستانے پر اجمیر میں ایک مہینے میں اگر 1,00,000 لوگ جاتے ہوں گے، میں مثال دے کر کہہ رہا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ 70,000 میرے ہندو بھائی وہاں پر ہوتے ہیں. اب جو لوگ لفڑے کر رہے ہیں ان کو بھی پیغام ہے کہ خواجہ سے پنگا نہیں لینا، اور باولے چالے ارے بولو باولے چالے نہیں کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.